تو غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو کھانے کی دعا کی اور برکت کی دعا کی، اور بعد میں فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس طرح میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اور بھی یا اللہ مزید عطا فرمائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے ڈبل دعا کی۔ تو یہ مدینے کی برکت ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہاں کے کھانے کی برکت ہے، یہاں کے رہائش کی برکت ہے، پینے کی برکت ہے، یہاں کے لباس کی برکت ہے جو آپ کو کسی اور شہر میں نہیں ملے گی، اور یہ ایسی برکت ہے جو مخصوص برکت ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں چاہے سعودی عرب کے تمام شہروں میں ہوں وہ یہاں پر آ کے خود محسوس کرتے ہیں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ میں قیام کیا، اس کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر سن 3 ہجری میں جو ہے کفار جو ہے بدلہ لینے کے لیے احد کی طرف یہاں پہ مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ تو یہ جو آپ بائیں ہاتھ پہ چھوٹی سی مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر کی مسجد بنی ہوئی، اس کو مسجد شیخین کہتے ہیں۔ شیخین کا مطلب بزرگ، 2 بزرگ۔ تو یہاں پہ 2 یہودی بزرگ رہتے تھے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اپنے لشکر کو پھر ترتیب دی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس سے کیسے مقابلہ ہو، تو جو نوجوان صحابہ تھے اور ان کی اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ میدان میں مقابلہ ہو، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو منافقین اور ان کا سردار تھا ان کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر ہی لڑائی ہو۔ غرض یہ ہے کہ یہ طے ہوا کہ چلیں احد کی طرف نکلیں گے، تو یہاں پر اس موقع پر آ کر جو ہے 300 منافقین جو ہے واپس چلے گئے۔ اور یہ جو آپ بائیں ہاتھ پہ مسجد دیکھ رہے ہیں نا، یہ نئی طرز پہ ابھی بنائی گئی، اس کی تجدید ہوئی ہے، یہ مسجد مستراح کہلائی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہو کر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پہ قیام کیا تھا آرام کرنے کے لیے۔ استراحہ کہتے ہیں آرام کو، اور مستراح آرام والی جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ مسجد مستراح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو جو 300 مشرک تھے انہوں نے یہاں پر یوں سمجھے کہ آدھے راستے میں آ کر واپس اس لیے چلے گئے، پہلے تو ان کی رائے تھی کہ شہر کے اندر کی لڑائی ہو، اور اس لیے واپس چلے گئے تاکہ مسلمانوں کا جو جذبہ ہے، جو جہاد کا جذبہ ہے ان کا، وہ کسی طرح متاثر ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے دعاؤں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پھر بھی 700 لشکر جو تعداد تھی 700 ہو گئی، 1000 سے 700، اور جو مشرکین کا لشکر تھا 3000 کا لشکر تھا۔ چونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے بڑی کامیابی دی اور بڑی معجزاتی طور پہ کامیابی دی، فرشتے اتر گئے اور کفار کے بڑے بڑے سردار جو ہے اس میں مارے گئے، قتل کیے گئے، تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہاں پہ مدینہ کی طرف چڑھائی کر کے آ گئے۔ تو سن 3 ہجری میں جو ہے یہ غزوہ احد ہوا، اور اس میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی بڑی دردناک واقعہ ہے ان کی شہادت کا۔ یہ جو ہندہ ہیں ان کے والد غالباً غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے جو ہے اس کو مار دیا تھا، تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ اپنا ایک غلام تھا وحشی، اس کو اس بات کے لیے مقرر کیا تھا کہ آپ نے اگر حمزہ کو مار دیا تو آپ کو آزادی مل جائے گی۔ تو وہ خاص اسی مقصد کے لیے، وہ کسی اور لڑائی وغیرہ کے لیے نہیں آ رہا تھا ان کے ساتھ، تو خاص امیر حمزہ کو مارنے کی اس میں سوچ میں یہاں اس لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ اور حضرت امیر حمزہ ایسے بہادر تھے اور ایسے جنگجو تھے، تو ان کے جسم کا کوئی حصہ جو نظر نہیں آ رہا تھا، زنجیروں سے اور اس سے ٹھان سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ناف سے ایک حصہ بار بار نظر آ رہا تھا، اور یہ جو وحشی تھا یہ بڑا نشانے باز تھا۔ اور یہ عام بات ہے کہ اس وقت حبشہ والوں میں یہ چیز عام تھی کہ نشانہ اچھا ہوتا تھا، تو اس نے پھر نیزہ پھینکا اور حضرت ان کو لگ گیا۔ اس کے بعد تو پھر ان کے جسد خاکی کے ساتھ ان پر گھوڑے چڑھے اور ان کے جسد کے بہت عجیب حال ہو گیا تھا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ ایک تو شہادت سے تکلیف ہوئی تھی، اور ایک جو وہ منظر تھا اس سے بھی شدید تکلیف ہوئی تھی۔ تو حضرت امیر حمزہ کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جنازہ، اس کے بعد باقی صحابہ کو لایا جاتا تھا اور سامنے رکھ دیا جاتا تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی وہیں پہ موجود ہوتا تھا۔
تو اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام تو اور یوں سمجھے کہ غربت کا ایسا حال تھا کہ تمام سب کے لیے یہ کفن میسر نہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبریں بنائی تھی اور اس میں پھر مقدم اس کو کیا جاتا تھا جو کہ علم میں زیادہ ہے, اور فرمایا کہ اخذ بالقرآن میں کون اولا ہے, کون زیادہ ہے, کون زیادہ قرآن کا حافظ ہے, کون زیادہ قرآن کو جانتا ہے. تو اس کو پہلے پہلے رکھ دیا جاتا تھا, اس پر پہلے کپڑا رکھ دیا جاتا تھا, اس کے بعد پھر دوسروں کو آگے ڈالا جاتا تھا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بائیں ہاتھ پہ ایک وادی ہے, بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ قبریں جو تھیں ایک ہی جگہ پہ نہیں تھی بلکہ کچھ پھیلی ہوئی تھی, اور قریب ہی میں زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کچھ قبریں کھل گئی تھی. مفتی تقی صاحب نے غالباً اس واقعے کو اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ قبریں جو ہیں کھل گئی تھی. اس کے بعد پھر خفیہ طور پر اسی سعودی دور حکومت میں پھر خفیہ طور پر ان کے جو ان کو جو منتقل کر کے دوسرے اندر کی جو قبریں ابھی بنائی گئی ہیں ہاتھوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ منتقل کر دیا. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ ان کے جو جسد تھے وہ ایسے تھے کہ ابھی کوئی نہ کوئی شہید تھے اور ابھی تک وہ گرمائش موجود تھی. اور یہاں پہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں, ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو گئے, اور ایک حضرت مصعب بن عمیر ہو گئے, اور ایک حضرت عبداللہ بن جحش ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر پہلے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف بھیجا اور تعلیم قرآن کے لیے بھیجا, تعلیم دین کے لیے. بہت اچھے قاری تھے وہ, اور ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ تو پہلے تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہوگا کس طرح انہوں نے جو امیری کی زندگی کو چھوڑا ہے اور اسلام کے خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا. تو یہاں پر آپ مقبرے میں اگر دیکھیں گے تو اس جو جبل رما ہے, جبل رما کی طرف سے پہلے 3 قبریں موجود ہیں, ان 3 بڑے صحابہ کی جن کے میں نے ابھی نام لیا. باقی صحابہ کی قبریں اس طرف کی جو جہاں سے گزر رہے ہیں اس طرف. اور اس کا جو یوں سمجھے زمینی واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے تو جو بائیں ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہاڑی سلسلہ, اس کو جبل احد کہا جاتا ہے. جبل عربی ہے, پہاڑ کو کہا جاتا ہے, اور یہ جبل احد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا احد یحبنا ونحبہ, یہ احد کا پہاڑ ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لشکر ہے اس پہ جو پیچھے جو کور بنایا پیچھے کی طرف وہ احد کو بنایا, اور اپنا چہرہ جو ہے مدینہ کی طرف کر دیا. اور پھر بائیں ہاتھ پہ آپ جو چھوٹی سی پہاڑی اس طرف دیکھیں گے جبل رماح کہا جاتا ہے, اس پہ پھر 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا, اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنایا تھا ان پر. اور ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ نے نیچے نہیں اترنا. تو پہلے لڑائی شروع ہوئی اور بڑی سخت لڑائی ہوئی, اس میں پھر مسلمانوں کی کامیابی ہو رہی تھی. اور جو پھر ایسا موقع آیا لڑائی کے دوران کے جو کافر تھے وہ اپنے جو ڈھال تھی اور جو بڑی بڑی چیزیں تھی اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے, جو بھاری چیزیں تھیں ان کو گرا کر واپس جا رکھے. اور وہ مطلب اس وقت ہوتا ہے کہ بھاگنا یہاں سے. لیکن پھر تیر انداز سے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے, اب تو پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو وہ نیچے اتر گئے, لیکن باقی 10 اوپر باقی رہ گئے امیر کے ساتھ. تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لاتے, انہوں نے یہ دیکھ کر حملہ کر دیا. تو دونوں طرف سے پھر مسلمانوں پر حملہ ہوا. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو ہے دانت بھی ٹوٹ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر مبارک ہے اس میں بھی وار ہوا, اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھات لگائے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو شیطان ہے اس نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے, معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے. تو اس طرح مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو پھر جمع کرتے رہے, پھر ایک طرح سے جمعیت ہو گئی. لیکن اس بات کو بہانہ لے کر پھر مشرکین جو ہے واپس چلے گئے, اور انہوں نے کہا ہم نے تو مار دیا, اب ہم ہی کامیاب ہو گئے. تو ایک طرح سے ایک ظاہری مسلمانوں کی اس میں ناکامی رہ گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احد کا پہاڑ ہے, پہلے یہاں پہ ایک غار ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بہاتی رہی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون صاف کرتے رہے, اور پھر یہ دعا بھی کرتے رہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اے اللہ میرے قوم کے معاف فرما کے یہ لوگ نہیں جانتے میں نبی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جو باقی تھے پھر آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. تو آپ یہاں پر سلام بھی عرض کر سکتے ہیں, دائیں ہاتھ پہ
تو کوشش کیجیے گا ذرا جلدی تاکہ آگے بھی انشاءاللہ. تو 10 منٹ ہے انشاءاللہ, 10 منٹ کے اندر اندر ٹائم دیکھ لیں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ اور بھی زیارتیں ہیں وہ تمام زیارتیں ان کو ٹائم دے سکیں. السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ہے ذکر کی کیفیت میں رہے. پیچھے سے نظر آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ جبل احد ان کی پیٹھ سائڈ پہ تھا اور سامنے یہ اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ کو کہیں کوئی مینار وغیرہ مسجد نبی کا ادھر سے نظر بھی آ جائے. اب بلڈنگیں بن گئی ہیں اس لیے نظر نہیں آتا. تو جو جنگ کی پوزیشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان جو فوج تھی وہ مدنی فوج اس کو ہم کہیں گے اور مشرکین کو ہم مکی فوج کہہ دیتے ہیں سر یہ سمجھنے کے لیے. تو مدنی فوج جو ہے وہ اس پوزیشن پہ یوں ٹھہری ہوئی تھی کہ پیچھے احد ہے اور جو ہے منہ اس طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو مکی فوج تھی وہ ادھر سے آئی تھی اور یہ پیچھے روما والی جو پہاڑی ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے اس پہ تیر انداز کھڑے ہوئے تھے. مسلم کے اندر ہاں مسلم کے اندر اس میں وہ صرف نہیں سارا فوج مدنی فوج مدنی جو ہے وہ ساری کی ساری فوج یہ میدان کی جگہ ہے یہاں لڑائی ہوئی ہے ساری ہے نا. آپ یہ سمجھیں ادھر سے مکی فوج آئی ہے یہاں پر جو ہے لڑائی ہو رہی ہے. یہ اس بیٹل کے اندر یہاں پر شہداء ہو گئے سب جو شہید. اور ادھر سے جو پیچھے وہ جو پہاڑی ہے اس کو روما کہتے ہیں. روما کے اوپر جو ہے 50 تیر انداز کھڑے کیے گئے آرچری والے جو تحفظ کے لیے بچانے کے لیے. یہ ادھر پہاڑ سے پیچھے سے کوئی نہیں آ سکتا تھا. یہ پہاڑ چھوٹا سا نہیں ہے پیچھے تک جا رہا ہے تو یہاں سے کوئی نہیں آ سکتا. تو لہٰذا وہ پروٹیکشن ہو گئی. وہ ایک جگہ تھی جدھر سے گھوم کے آ سکتے ہیں. تو پہلے جو ہے مسلمان جیت گئے ہے نا. پھر بیچ میں تھوڑی سی دیر کے لیے وہ جو ہے ان کو تکلیف آ گئی جس میں 70 شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر طاقت دی اور جو ہے ان کو حوصلہ آیا. پھر وہ لڑے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہرا دیا. تو احد کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمان ہار گئے. مسلمان پھر بھی جیت گئے تھے ہے نا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جا رہے تھے پھر انہوں نے صحابہ سے کہا کہ چلو پیچھے چلتے ہیں جا کے ان کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں واپس پلٹ کے نہ آ جائے. اور اس وقت جو ہے مکی فوج سوچ رہی تھی کہ ہم دوبارہ ان پہ مدینہ منورہ کے اندر اٹیک کریں. لیکن جب انہوں نے پیچھا کیا پھر وہ آگے نکل گئے. اس کا مطلب کیا ہے وہ ہار گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کبھی نہیں سوچ رہا کہ بھئی مسلمان ہار گئے تھے. مسلمان نہیں ہارے احد میں بھی جیتے. لیکن اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ بدر کا معاملہ تھا کہ بغیر ہتھیار کے جتا دیا. اب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہی نہیں ہوگا. احد کے اندر نقصان بھی ہوا اور جیت بھی گئے. دونوں حالات ہوں گے. آج بھی زندگی میں اس کو اپلائی کرو گے چاہے کوئی اللہ کا ولی ہے کوئی نیک ہے کچھ زندگی میں بھائی خوشی غم ساتھ ساتھ چلے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہوگی دوسری چیز نہیں ہوگی. سب برابر برابر چلے گا. اس لیے جو ہے کبھی دشمن جیتے گا کبھی. آج کل حالات جس طرح سے ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں بھائی بڑی تکلیفیں بڑی پریشانیاں. انسان کہتا ہے یا اللہ کو عذاب آئے کہ ہم تو گھر بیٹھے رہے اور یہ خود ہی مر جائے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو دیکھیں وہ نظر آ رہا ہے وہ جو ہے دیوار بنی ہوئی ہے چھوٹی سی. اس کو مشہد کہتے ہیں. یہ مشہد بنا ہوا ہے. اس کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبور ہے. ہاں یہاں اس کے اندر ہے. اور اسی طرح ایک وہ بڑے والا مشہد جو ہے نا وہ اس میں امیر حمزہ ہے. اور یہ جو ہے اس میں 3 صحابہ اس لیے یہاں پر ہیں. شاید امیر حمزہ اس میں ہے اور حضرت مصعب اور ایک اور. تو 3 صحابی یہاں پر اور بڑے والے وہ جو ہے وہاں پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اب یہاں جب یہ قبور کے اوپر حاضری ہوتی ہے تو بھائی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے اور سلام کے طور پہ سلام بھی کہا جاتا ہے اور پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی ترتیب ہے. آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے اور اس سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے آپ نے تھوڑی دیر سلام کیا اور اس کے بعد کچھ قرآن مجید پڑھا. تو ہم سب لوگ جو ہے وہ سورہ فاتح پڑھ لیں اور ہم اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا یہ 4 کل پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ حافظ صاحب بھی یہاں پر ہے. یہ تھوڑا قرآن یہ بھی پڑھتے رہیں گے پھر دعا مانگیں گے. السلام علیکم. مقدس جگہ ہے. اللہ تیرے بہت ہی پیارے پیارے
اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، وہ آپ کے چچا تھے اور جو ہے آپ کے ہم عمر تھے اور آپ کے ساتھی تھے، آپ سے آپ کی بہت ہی پیاری جو ہے تعلق والا معاملہ تھا، ان کی یہاں پر یہ غم کا واقعہ ہوا۔ اللہ ہماری یہاں حاضری ہوئی، اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں بھی صحابہ کے قدموں میں اللہ جنت میں جگہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان نیکوں کے ساتھ ہمیں اے اللہ ہمیں بھی اللہ قیامت والے دن شامل فرما دیجیے، اللہ اس زندگی میں اللہ ہمیں صحابہ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند و بالا فرما، اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما، اے اللہ ان پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے پروردگار اے اللہ اہل بیت کے درجوں کو بلند فرما، اے اللہ اہل بیت کے درجات کو بلند فرما، تمام صحابہ کے اے اللہ درجات کو بلند فرما، خاص طور پر جو ہے 4 یار عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ اور احد کے تمام صحابہ، اے اللہ چاہے وہ غازی تھے چاہے وہ شہید تھے، اے اللہ سب اللہ تیرے پیارے تھے، اللہ سب کے درجوں کو بلند و بالا فرما، ان صحابہ پہ اللہ تو راضی ہو گیا، اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اللہ ہم یہاں پر اس لیے آئے کہ اللہ اس مقام کے برکت سے اللہ آپ ہم سے بھی راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں، اے اللہ تمام مومنین و مومنات کے درجوں کو بلند فرما دیجیے، تمام مسلمین و مسلمات کے درجوں کو بلند فرما دیجیے، اے اللہ اور اس کے میدان میں جو تکلیفیں پریشانیاں مسلمانوں کو آئیں، جو غم اللہ گزرا، اے اللہ آج بھی مسلمان بڑے غم زدہ ہے، بڑی تکلیفوں میں ہے، اللہ کوئی مسلمانوں کا کوئی بھی شہر باقی نہیں بچا، کوئی دل ایسا نہیں اللہ جو دکھی نہ ہو، اے اللہ ہمیں جسمانی پریشانیاں بھی ہیں، روحانی پریشانیاں بھی ہیں، اے اللہ مالی پریشانیاں بھی ہیں، اے اللہ کون سی بات بتائیں، اللہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے اللہ بڑی دکھی ہے، اے اللہ ان کی جان بھی اللہ جو ہے محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں، عزتیں بھی محفوظ نہیں، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں محبت سے اللہ سرشار فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں محبتوں کو پیدا فرما، اے اللہ رنگ نسل کے اللہ امتیاز کو اللہ دور فرما، اے اللہ نہ کوئی عرب ہے نہ کوئی عجم ہے، اللہ اس جھنڈے تلے سب مسلمان ہیں، سب اکٹھے ہیں، اللہ ہمیں آپس میں اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض و کینہ حسد اور سب قسم کی اللہ جو ہے بیماریوں سے اللہ ہمیں پاک فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جب تک جیے اسلام پر قائم رہے، اللہ موت آئے تو کلمے کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے، اے اللہ ہمیں اے اللہ موت آئے تو کلمے کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے، اللہ کلمے کے بغیر اللہ ہمیں موت نہ دینا، اے اللہ اپنے سے دور نہ کرنا، اللہ کبھی بھی محروم نہ کرنا، اے اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرمانا، اللہ کبھی بھی شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ کبھی بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ کبھی بھی برے لوگوں کے حوالے نہ کرنا، اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لینا، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا لینا، اللہ رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ تیری کی نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ ایک بار پیار سے دیکھ لیجئے، اے اللہ امت مسلمہ کو اللہ پیار سے دیکھ لیجئے، اے اللہ امت مسلمہ کو پیار سے دیکھ لیجئے، اللہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہم کس کو پکاریں، اللہ ہم کس سے مدد مانگے، اے اللہ ہم دکھی ہیں، اللہ عہد کے اندر اللہ آپ نے صحابہ کے دل جوئی نہ کی ہوتی، اللہ وہ کیسے لڑتے، کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے کھڑے ہو جاتے، اللہ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ گئی، اے اللہ ہمارے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ راستہ اللہ ہم بھول بیٹھے، اللہ ہم فیشن اڈاپٹ کر بیٹھے، اللہ ہم تو اپنے مرضی کی زندگی گزارنے لگ گئے، اللہ آپ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، امت مسلمہ کو ایک بار پھر اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جو راستہ اللہ جن پہ تو نے انعام کیا، مہربانیاں فرمائی، اے اللہ جن سے تو راضی ہو گیا، اللہ ہمیں بھی انہی کے ساتھ شامل فرما، اے اللہ انبیاء کے راستوں پہ چلا، صدیقین کے راستوں پہ چلا، اے اللہ شہداء کے راستوں پر چلا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلا، اے اللہ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن سے تو ناراض ہو گیا، اے اللہ
جو گمراہ ہو گئے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اللہ ہمیں بھی بچا لے ہمارے گھر بار کو بھی بچا لے اللہ ہمارے دوست احباب کو بھی بچا لے اللہ ہم سب کو بچا لے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے اللہ تو شیطان سے بھی بچا لے اللہ تو ہمارے نفس سے بھی بچا لے اللہ ہر فتنے سے بچا لے اللہ دجالی فتنوں سے بچا لے اللہ رحم فرما اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہ مانگ سکے اللہ مانگنا نہیں آتا پھر مانگے عطا فرما اللہ مانگنا نہیں آتا اللہ ہم فقیر ہیں لٹے پھٹے ہیں پر پھر بھی مانگنا نہیں آتا اے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ تو بس اپنے کرم سے خود عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں بار بار اے اللہ حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما مقامات مقدسہ کی بار بار زیارت عطا فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام مساجد کی دعوت و تبلیغ کی خانقاہوں کی اللہ نیک کاموں کی اللہ حفاظت فرما نیکوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تقریباً جب فلڈ آیا تو باہر نکل گئے پھر سے ان کو دبا دیا اور کچھ لے جا کے میں نے جو سے ٹرانسفر کر یہاں جو بہت کامن ہے مدینہ منورہ کے زمانے کے اندر اور لیکن جب کبھی مجسمہ وغیرہ آئے جیسے کہ تازہ چانس آئے یہ تو وہ تین جو ہے وہ زیادہ تحقیق جو ریئر زیادہ یہ تو آج کے زمانے ہم دیکھ رہے ہیں نا سارا میدان کا میدان ہے پورا میدان ہے لیکن اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہیں اوپر نیچے اب اس اعتبار سے جتنی زیادہ بارش ہوتی تھی تو اس طرح کی چھوٹی سی وادی بن جاتی تھی کہیں سے بھی پانی نکل لیتا خاص طور پہ کیونکہ یہاں پہ پہاڑ ہیں تو اکثر یہاں پہ سیلابی ریلوی بھی آتے ہیں یہ وادی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا بس یہ دیکھیں مختصر طور پر آپ دیکھیں کہ جو آپ جبل رما دیکھ رہے ہیں تو جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا ابھی تو یہ جبل احد کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں ابھی چھوٹی پہاڑی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو کاٹا گیا کم ہو گیا اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح پہاڑیاں تھیں پیچھے ایک ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہ لشکر ہے یہ لشکر سب پیچھے سے آ رہے تو جو مسلمانوں کی جو لشکر تھا یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نا بھائی تو ان کے یہ مقبرہ تو یہاں پہ مسلمانوں کا لشکر اور بائیں ہاتھ پہ یہ جبل رما تھا اور پیچھے جو ہے احد کا دامن اور ایک طرح سے جو ہے پورا کور ہو گیا اور یہاں سے پھر دائیں ہاتھ سے اس کو حرہ غربیہ کہا جاتا ہے اور یہ جو اس طرف والا علاقہ ہے حرہ شرقیہ کہا جاتا ہے تو حرہ کی جو زمین ہے وہ اس طرف جو کالے کالے پتھر ہیں مدینہ کی جو زمین ہے وہ سارے لاوا والی زمین ہے آپ سفر پہ جائیں گے کالے کالے تو یہاں غربیہ سے یہاں سے جو ہے لشکر آیا تھا اور یہاں پہ میدان میں لڑائی ہوئی تھی اور رما جو ہے ادھر تھے اور جو چونکہ وہ اوپر تھے تو واقعی لشکر تو بھی نظر آ رہا تھا لیکن جب وہ نیچے اتر گئے تو حضرت خالد بن ولید اچھا اس میں دو اقوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید یوں لوٹ کے جو ہے اس طرف سے آئے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں اس طرف سے وہ چڑھ کر پیچھے سے بالکل پیچھے سے مڑ کے ان کے پیچھے سے آ گئے اس کے بعد پھر جو لشکر ہوتا ہے عام طور پہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں میمنہ دائیں ہاتھ والا حصہ میسرہ بائیں ہاتھ والا حصہ اور پیچھے والا حصہ مقدمہ آگے والا حصہ اور قلب تو جو 2 حصے تھے میمنہ اور میسرہ وہ جو مشرکین تھے وہ بیچ میں لڑائی میں نہیں آئے تھے تو پہلے جب لڑائی شروع ہوئی تو ان کو بہت خسارہ ہوا اور وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے یہ دیکھ کر پھر اوپر والے صحابہ وہ پھر نیچے اترنے لگے لیکن جو میمنہ اور میسرہ تھا 2 حصے ایک تو حضرت خالد بن ولید تھے میمنہ میں
उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, तो उन्होंने देखा तो नीचे उतर गए। इस बात को उन्होंने लेकर ऊपर वालों पर हमला कर दिया, उन सबको शहीद कर दिया। उनके जो अमीर थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको भी शहीद कर दिया। तो 10 आदमी बचे हुए उनको शहीद हो गए। अब जो दोनों हिस्से हैं, दाएं हाथ और बाएं हाथ, तो ये दोनों हिस्से जो है मुसलमानों के बीच में से लश्कर में से जो है ना हमला करेंगे। अब इस तरह बहुत दबाव हुआ इस लश्कर पर और बहुत अफरा तफरी मच गई। इसमें शैतान ने यह भी मशहूर कर दिया कि माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया, तो इससे और अफरा तफरी मच गई। हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ अंसार में से एक थे, वो एक जगह यहीं पे लड़ रहे थे, देखने लगे कि कुछ सहाबा जो है बेचारे रो रहे हैं बैठे हुए। फरमाया क्या कर रहे क्या हो रहा है? कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हो। उनके हाथ में कुछ खजूर थे, उनको फेंक कर कहा अगर वो शहीद हो गए, वो चले गए, तो तुम्हारा यहाँ पे रहने क्या मतलब, जिंदा रहने क्या मतलब? वो खुद अकेले जो है उनके जंगट्टे में जो है लड़ते लड़ते अंदर जाकर शहीद हो गए। इस तरह बड़े बड़े सहाबा थे यहाँ पे शहीद हो गए। तो इस बात को सुनकर जो है फिर मुशरिकीन का भी हौसला अफजाई हुई। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाने लगे और मुसलमान जो है फिर जमा होने लगे थोड़ा थोड़ा। बाकी सबको पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात हैं। तो उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहाड़ के दामन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस्तराहा और कुछ आराम लिया। और अभी भी यहाँ पे गार था, वो खुला हुआ था बिल्कुल, अपन आप देख सकते थे, जा सकते थे अंदर, लेकिन अभी उस गार को पूरा सील कर दिया गया, उस पर सीमेंट लग गई। और वहीं पे एक मस्जिद है, मस्जिदुल फसह कहा जाता है। फसह का मतलब जगह खुली जगह। तो उसमें ये वाक़या ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए थे, तो वो जगह जो है पूरी भरी हुई थी। उसमें फिर ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़सहू, अगर तुम्हें कहा जाए कि मजलिस में जगह बना ली, जगह बना। तो इस तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे आराम किया। और बाज़ रिवायत में आता है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पानी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ख़म है उन पर पानी डाल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ख़म साफ़ कर रहे थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि फरमाया कि अभी भी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी जो है। और ये खबर आई थी कि वो जो मुशरिकीन का लश्कर है वो वापस आ सकता है, क्योंकि उनको ये मशवरा दिया गया था, शैतान ने मशवरा दिया था। ये जो मीक़ात का इलाका आप देखते हैं, यहाँ से अब मक्का जाएंगे तो जहाँ से इहराम बांधते हैं, ये इलाका इसको आजकल उस ज़माने में हमराउल असद कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है शैतान ने मशवरा दिया था कि आप लोगों ने एक तरह से उनको जो है हरा दिया, अब मुकम्मल तौर पर हरा उनको। तो ये उनको खबर हुई थी, लेकिन फिर भी वो चले गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि जो सहाबा यहीं पर जो उहद की जंग में शरीक हुए, उन्हीं सहाबा को लिया। फरमाया कोई नया आदमी ना आए। तो वो ज़ख्मी थे, जैसी तैसी हालत में थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलकर ये जो मकाम है जहाँ मीक़ात के बाद हमराउल असद, यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 3 दिन तक ठहरे रहे कि वापस आएगा लश्कर तो उससे लड़ेंगे। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ वापस तशरीफ़ लाए। और उसमें फिर वाक़या आता है एक सहाबिया का जिसके 4 बेटे शहीद हो गए थे। एक पर एक खबर मिलती गई। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछती रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया अब मेरा दिल जो है ठंडा हो। फरमाया कुल्लु शैइन बअदका जलल, कि आपके बाद हर चीज़ तो सही जा सकती है, लेकिन आप पे नहीं सही जा सकती। तो यही मुख्तसर से आप ये मैदान है और मुख्तसर से इसका वाक़या यही है। और बाकी ये सहाबा हैं, देखें जिस तरह इन्होंने कुर्बानी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अक्सर इनमें अंसार थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की, मदीना के रहने वाले थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मोहब्बत की। और उसमें أو كصيب من السماء فيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا